ایک جوان حسین بھابھی اور ایک نشئی دیور کی سچی کہانی ہے۔ بڑی سبق موز ہے۔ کہانی کو اینڈ تک سنیے کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد ہر ماں باپ کو بڑی عزیز ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، گوری ہو یا کالی ہو۔ صدف بڑی عزیز تھی اپنی ماں کو۔ وہ صدف بچپن میں نا سانولی سی تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جو ہی صدف نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، صدف بلائی خوبصورت ہو گئی۔ صدف کے حسن کے بہت سے دیوانے تھے۔ صدف کی خالہ نا اپنے بیٹے جمشید کے لیے بچپن سے بات کر چکی تھی اپنی بہن سے کہ صدف کی اور جمشید کی شادی ہوگی۔ عین جوانی میں جمشید ایک حادثے میں فوت ہو جاتا ہے۔ صدف نے بھی اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا جمشید کو اپنا دلہا۔ اب صدف کی ماں کو صدف کو بڑا صدمہ لگتا ہے۔ صدف کی ماں پریشان ہو گئی۔ پہلے رشتہ گھر پہ ہے، اب رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب صدف کی ماں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ان کو ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ جو رشتہ ملا ہے، صدف کی ماں نے سارے بہن بھائیوں سے مشورہ کیا اور صدف کی بات وہاں پکی کر دی، اور کچھ دنوں بعد صدف دلہن بن کے سسرال آ گئی۔ سسرال میں اس کے سوچ سے زیادہ اچھے تھے سسرال والے۔ اس کی ساس بہت پیار کرتی تھی، نندے بہت پیار کرتی تھی، نندے شادی شدہ تھی۔ اس کا جو شوہر تھا صدف کا، وہ ٹوٹ کے پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے۔ بہت پیار کرنے والا شوہر ملا صدف کو۔ صدف ڈرتی تھی تو ایک بندے سے، وہ تھا اس کا دیور۔ اس کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، عجیب سی حیوانیت تھی۔ وہ صدف کو دیکھتا تھا اوپر سے نیچے تک للچائی نظروں سے۔ صدف ڈر جاتی تھی، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتی تھی۔ صدف ایک دن اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ کا بھائی عجیب سا ہے، دو دو دن گھر سے غائب رہتا ہے، کبھی گھر پہ آتا ہے، کبھی اول فرول بکتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، وہ ماں کا لاڈلا ہے، ماں خود سنبھال لے گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ ایک دن ساس اور صدف دونوں کٹھی بیٹھی ہیں۔ صدف نے رہا نہ گیا صدف سے، اپنی ساس سے کہتی ہے، جو آپ کا چھوٹا بیٹا ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی ساس کو برا تو بہت لگا، بات کو ٹال مٹول سے اس نے کام لیا اور بات بدل دی۔ صدف کہتی ہے اچھے لوگ ہیں، صحیح بات بتاتے بھی نہیں ہیں۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، اس کا دیور گلی میں کھڑا ہو کے اول فلول بک رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے۔ صدف کا شوہر جاتا ہے، گلی سے اندر لے کے آتا ہے، کمرے میں لا کے بند کر دیتا ہے، باہر تالا لگا دیتا ہے۔ اس دن معلوم پڑتا ہے صدف کو یہ تو نشے ہی ہے، نشے سے ٹوٹا ہوا تھا، نشے میں گالیاں دے رہا تھا۔ اب جب صبح اس کا دیور اٹھ کے باہر آتا ہے، تالے کھولتے ہیں، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ صدف تو ڈر جاتی ہے، وہ صدف کو دیکھتا بھی للچائی نظروں سے تھا۔ صدف تھی بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت تھی صدف۔ اب صدف نا کیا دیکھتی ہے ایک دن کہ اس کا دیور ہے، اس کی ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، وہ اس کی ماں اس کی بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، اور دیور نا اپنی بھابھی صدف کو دیکھ ہی جا رہا ہے۔ کہتا ہے بھابھی آج تو دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کو، ایک کڑک چائے بنا دیں جس طرح آپ کڑک ہو۔ صدف کو بہت برا بھی لگا کہ کس طرح کے الفاظ ادا کر رہا ہے، اور ماں کچھ منع بھی نہیں کر رہی۔ صدف چائے لے کے آتی ہے، وہ صدف کو اوپر کے نیچے تک دیکھتا رہتا ہے، اور خاص طور صدف کی کلائیوں کو۔ صدف بڑی پریشان تھی، پریشانی میں بیٹھی ہے، اتنے میں شوہر آ گیا اس کا۔ شوہر کہتا ہے بھائی صدف کیوں پریشان ہو، کیوں یہ چاند سا چہرہ لٹکا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کچھ نہیں، ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ صدف کو لیتا ہے، ماں کی طرف چھوڑ آتا ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے ہاں بھائی صدف سناؤ، تمہارے سسرال والے اچھے ہیں نا، تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ صدف کہتی ہے ماں میں بتانا تو نہیں چاہتی پر کیا کروں۔ صدف کی ماں کہتی ہے بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور مجھ کو ایک بندے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ ہے میرا دیور۔ اس کی آنکھوں میں حوانیت ہے، شیطان سا لگتا ہے مجھے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، وہ نشئی بھی ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے پریشان مت ہو بیٹی، ہمت سے کام لینا، ڈرنا نہیں کسی سے، اور تمہاری ماں گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں کوئی مسئلہ مجھے فون کر دینا۔ صدف کہی ٹھیک ہے۔ شام کو اس کا شوہر آتا صدف کا، صدف کو لے کے گھر آ جاتا ہے۔ اب گھر پہ کوئی رہ رہے ہوتے ہیں، اسی دن نا صدف کے جو ساس ہے وہ کہتی ہے میں جا رہی ہوں کچھ ٹائم کے لیے اپنی بیٹی کی طرف، گھر کا دھیان رکھنا، عاطف آئے تو کھانا دے دینا۔ صدف کہتی ہے آپ مت جائیں نا، کیونکہ جو اس کا شوہر ہے وہ بھی آفس کے کام سے 2 دن کے لیے باہر گیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے گھر پہ۔ پر ڈر لگتا ہے جن بو سے ڈر لگتا ہے؟ کہتی ہے جن بو سے ڈر نہیں لگتا، مجھ کو آپ کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے جو میرا دیور ہے۔ صدف کی ساس کو بہت غصہ آیا، تم کیسی باتیں کرتی ہو، تم میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو، وہ اتنا گھٹیا ہے تمہارے پہ نظر رکھے گا؟ صدف کہتی ہے میں نے کئی بار نوٹس کیا ہے وہ مجھ کو بہت غلط نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس نے صدف کو خوب سنائی اور چلی گئی۔
اب ہوتا کیا ہے، اس کے تھوڑی دیر جانے کے بعد ہی اس کا دیور دستک دے دیا دروازے پہ، دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولو بھابی، مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھانا ہے۔ صدف نے تہیہ کر لیا کہ میں دروازہ نہیں کھولنا، وہ دروازہ بجاتا رہا، کھولا ہی نہیں۔ شام کو جب اس کی ساس گھر پہ آتی ہے نا، تو اس کا دیور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوپہر کو آیا تھا، بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے کہا بھی تھا میں عاطف ہوں۔ صدف کی ساس کہتی ہے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہارا اس طرح لچھن رہے نا، میں اپنے بیٹے سے کہہ کے نا تمہاری طلاق کرا دوں گی۔ صدف کو اتنا صدمہ لگا، اتنی سی بات پہ میری ساس نے اتنی بڑی بات کر دی، بڑی پریشان ہوئی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، صدف کی ساس پھر کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں دوسری بیٹی کی طرف، گھر کا دھیان رکھنا۔ صدف پھر پریشان کہ شوہر اس کا پھر کہیں کہیں گیا ہوا تھا، آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ صدف نے نا کہا ٹھیک ہے۔ صدف کی ساس کہتی ہے ڈرنا مت، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہونا اپنی ماں کو فون کر دینا، وہ تم سے آ کے مل جائے گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب نا صدف کے جب وہ ساس گھر سے گئی ہے نا، صدف دروازہ پہ دستک اور کنڈی لگانا بھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیا دیکھتی ہے، اس کا دیور دندناتا ہوا بٹن کھولے ہوئے اور آنکھیں جو لال جلتی ہوئی گھر میں داخل ہوا ہے، اور بہکا ہوا پاؤں ڈگمگا رہے ہیں۔ صدف کی تو جان نکل گئی کہ آج میری خیر نہیں ہے، یہ تو حیوان ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کہتا بھابھی جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا لے کے آؤ۔ صدف ڈرتی ڈرتی ہانپتے کانپتے سے کھانا لے کے آگے رکھتی ہے اس کے آگے۔ وہ صدف کو نا للچائی نظروں سے دیکھتا تھا، فوراً اسے صدف کی کلائی پکڑ لی۔ جب کلائی پکڑی ہے نا، صدف کہتی ہے عاطف میرا ہاتھ چھوڑ دو، اچھا نہیں ہوگا ورنہ۔ عاطف کہتا ہے بھابھی آپ پریشان مت ہو، آپ جو سوچ رہی ہیں نا میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، بس میں ایک بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کبھی کروں گا، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لو۔ کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہتے جو آپ کے ہاتھ میں کنگن ہے نا یہ مجھے اتار کے دے دو، میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ بندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ دیے تو مجھ کو ماریں گے پیٹیں گے۔ صدف نے سوچا کہ عزت بچانے سے بہتر ہے کہ عزت تو محفوظ رہے گی، کنگن اتار کے دے دیے، جان چھوڑو۔ عاطف نے کھانا بھی نہ کھایا، کنگن لے کے بھاگ گیا۔ صدف نے شکر ادا کیا اور نہ دروازہ لاک کر دیا، کمرے میں آ کے چھپ کے بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کروں تو کروں کیا۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دوبارہ دستک ہوتی ہے، صدف تو پھر سہم گئی، عاطف پھر تو نہیں آ گیا۔ صدف نے تہیہ کر لیا نہیں کھولوں گی، دروازے پہ دستک ہوتی رہی۔ ادھر سے جب آواز آتی ہے نا صدف بیٹا دروازہ کھولو میں تمہاری ماں ہوں، صدف جاتی ہے دروازہ کھولتی ہے، ماں سے گلے لپٹ کے خوب روتی ہے۔ ماں کہتی بیٹا ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی میری جان؟ وہ کہتی ہے آج تو حد ہو گئی، پہلے صرف گھورتا تھا، آج میری کلائی پکڑ لی، مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے کنگن اتار دو ورنہ خیر نہیں ہے۔ میں نے کنگن اتار کے دے دیے، میں عزت تو محفوظ رہے گی نا۔ صدف کی ماں کو بڑا غصہ آیا، کہتی ہے میں ابھی تمہاری ساس کو فون کرتی ہوں۔ اس نے صدف کی ساس کو فون کیا، بہن جو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا نشئی ہے، کریکٹر لیس ہے، کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے، تو میری بیٹی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں چھوڑ کے آتی ہو گھر میں اس کو، کہیں جمع کراؤ اس کو۔ کہتی بہن کیا ہوا، کیا کیا میرے بیٹے نے؟ تمہارے بیٹے نے آج میری بیٹی کلائی پکڑی ہے، کھینچا ہے اس کو، پہ جھپٹا ہے اس پہ، اور کہتا تھا کہ سونے کے کنگن اتار کے دے دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، اور سونے کے کنگن لے کے چلا گیا۔ صدف کی ساس نا کہتی ہے بہن میں معافی مانگتی ہوں، میں بس پہنچتی آتی ہوں تھوڑی دیر میں، بس آپ ایک بات کا خیال کرنا، یہ بات کا ذکر نہ میرے بیٹے سے مت کرنا، ثاقب سے جو صدف کا شوہر ہے۔ بات رہی کنگن کی، تو میں کنگن میرے پاس رکھے ہیں 4 کنگن، میں 2 دیے ہیں نا، میں 4 کنگن دے دوں گی۔ وہ میرا بیٹا نشئی ہے پر میں کیا کروں، اگر میں نشے کے لیے پیسے نہ دوں اس کو تو باہر چوریاں کرے گا، کہیں ڈاکے ڈالے گا، کہیں جھگڑا کرے گا، پولیس میں پکڑا جائے گا، پھر بھی تو پیسے لگیں گے نا، اس لیے میں منع نہیں کرتی، جب بھی وہ گھر میں آتا ہے نا میں اس کے لیے پیسے نکال کے رکھتی ہوں۔ میں گھر پہ نہیں تھی اس لیے اس نے بھابھی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، ورنہ وہ اتنا گھٹیا انسان نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے بہن جو ہو گیا سو ہو گیا، یا تو میری بیٹی گھر پہ رہے گی یا اس کو بلایا گھر لے کے دو۔ اس نے کہا بہن رکو میں آ رہی ہوں۔ وہ صدف کی ماں وہیں پہ رکی، 2.5-3 گھنٹے میں صدف کی ساس آ گئی، ان کے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتی ہے کہ جو ہو گیا پھر مٹی ڈال دو، نئی بات مت کرنا، کسی کو بتانا مت۔ وہ کنگن لا کے دیتی 4 کنگن۔ اب صدف کی ماں چلی گئی، صدف کمرے میں بیٹھی ہے پریشان ہے، اس کا شوہر آ گیا اور صدف کو پتہ ہی نہیں ہے، صدف کن خیالوں میں کھو رہی ہے معلوم بھی نہیں ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے میرا چاند سا ٹکڑا جون سا ہے
किस ख्यालों में खोया हुआ है? उसका शोहर घर कमरे में आ गया। बीवी के ख्यालों में कोई और बंदा है क्या? सदफ चौंक के खड़ी होती है। आप कब आए? वो कहता है मुझे काफी देर हो गई, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ कि क्यों परेशान बैठी हो? वो कहती मैं नहीं बता सकती। कहती है तुम्हें मेरी कसम बताना पड़ेगा। वो कहते हैं अगर आपने कसम ना दी होती मैं कभी ना बताती। वो कहती है आपके भाई ने हद कर दी, मेरी कलाई पकड़ मुझे खींचा और मुझसे मेरे कंगन लेके चला गया। कह रहा था अगर कंगन ही दोगी ना तो आपकी खैर नहीं है। मैं सोचा इज्जत तो महफूज रहेगी ना, मैं कंगन दे दी उसको। वो और ना, अब मेरी माँ कहती है और मेरा भी दिल करता है कि मैं इस घर में ना रहूं। या तो आप मुझको अलग घर लेके दो, या जो होता है ना मैं अपनी माँ घर रहती हूँ, आपका जब दिल करे उस घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप वहां पे आके रह सकते हैं। अब इसको बड़ा गुस्सा आया। साकब को अपनी माँ के पास जाके कहता है देखा आपके लाड़ प्यार का नतीजा, आपने कहा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, आज सदफ कंगन ले गया, कल शायद कुछ और ना कर दे, मैं नहीं रह सकता इस घर में। वो उसकी माँ बहुत समझाती है बेटा कुछ नहीं होगा, पर मैं नहीं, जो हो गया इतना ही काफी है, लाजमी नहीं कुछ हो उसके बाद कुछ करें हम लोग। तो सदफ का जो शोहर साकब है उसने अपनी ससुराल के करीब एक फ्लैट ले लिया और वहां पे शिफ्ट हो गया। अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, सदफ को खबर मिलती है आतिफ घर पे आता है, अपनी माँ से झगड़ा करता है पैसे पे। माँ ने इतने पैसे देने से इनकार कर दिया क्यों, आतिफ नशे में था, उसके आगे कुछ ही नहीं मालूम था कि कौन है कौन नहीं। माँ उसकी सब्जी काट रही थी, उसने वही सब्जी काटने वाली छुरी लिया और माँ को मार दिया। माँ दुनिया फानी से कूच कर गई, माँ वहीं पर ढेर हो गई। अब ये था माँ का जो लाड़ प्यार था ना, एक्स्ट्रा लाड़ प्यार, उसका नतीजा। कहानी सुनाने का बताने का मकसद कोई डराना नहीं होता किसी को, ये समझाना होता है कि बाल का माँ बाप, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी औलाद नशेई हो, कि माँ बाप का जो एक्स्ट्रा प्यार है ना वो औलाद को बिगाड़ देता है। इस कहानी के बारे में आपकी कीमती राय का इंतजार करेंगे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।